غیبت کی تعریف اور غیبت کرنے کے مختلف انداز بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اب جو دیندار طبقہ ہوتا ہے، مولوی حضرات، علماء، فقہا یا جو بظاہر دیندار ہیں، ان کی غیبت کا انداز بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح سے عجیب طریقے سے غیبتیں کرتے ہیں۔ مولویوں کا انداز غیبت سب سے بدتر غیبت وہ ہے جس کا رواج مقتدی اور دیندار لوگوں میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ ان کی غیبتیں بھی نرالے انداز کی ہوتی ہیں۔ مثلا مجمع میں کہنے لگتے ہیں، مجمع یعنی لوگوں کے سامنے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امیروں کے دروازوں پر جانے سے بچا رکھا ہے، ایسی بے حیائی سے خدا پناہ میں رکھے۔ اس کلمہ سے جو کچھ ان کا مقصود ہے وہ ظاہر ہے کہ امراء کے پاس بیٹھنے والے مولویوں پر لعن طعن کرنا اور ان کو بے حیا کہنا منظور ہے، اور ساتھ ہی اپنی صلاحیت تقوی جتا رہے ہیں اور ریاکاری کا گناہ کما رہے ہیں۔ اسی طرح مثلا کہنے لگے کہ فلاں شخص کی بڑی اچھی حالت ہے، اگر اس میں حرص دنیا کا شائبہ نہ ہوتا جس میں ہم مولوی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یعنی یہ مولوی صاحب یہ فرما رہے ہیں، اس فکرہ سے بھی جو کچھ مقصود ہے وہ ذرا تأمل سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس کا بے صبرہ ہونا ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو دوسرا شخص ہے جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کو گویا بے صبرہ بتا رہے ہیں اپنے چھپے ہوئے الفاظ کے ذریعے، اور اپنی طرف حرص کی نسبت اس طرح کرتے ہیں کہ سننے والا ان کو متواضع سمجھے، یعنی اپنے آپ کو متواضع ثابت کر رہے ہیں اور کہ میرے اندر بھی حرص ہے لیکن مجھے بھی یعنی اس کا پوری طرح احساس ہے، اور گویا میں بڑا متواضع شخص ہوں، اپنی غلطی مان رہا ہوں میں، اور یہی غیبت ہے، اور ساتھ ہی ریاکاری بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہوگی۔ زیادہ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ یہ حضرات غیبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیبت سے محفوظ اور پارسا سمجھتے ہیں، یا مثلا یوں بول اٹھے، سبحان اللہ، بڑے تعجب کی بات ہے، اور اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ جب اتنا کہنے پر لوگوں نے اس بات کے سننے کے شوق میں ان کی جانب کان لگائے تو کہنے لگے، کچھ نہیں، فلاں شخص کا خیال آ گیا تھا، اللہ تعالی ہمارے اور اس کے حال پر رحم فرمائے اور توبہ کی توفیق دے۔ اب اس فکرہ کا جو کچھ بھی منچا ہے وہ عقل مند پر مخفی نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ کلمہ رحمت یا دوسرے شخص پر شفقت یا دعا کی نیت سے نہیں ہوتا، جیسا کہ ظاہری الفاظ سے فہم پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر دعا ہی کرنی ہوتی تو دل ہی دل میں کیوں نہ کر لیتے۔ سبحان اللہ کہہ کر لوگوں کو متوجہ کرنا اور معصیت کا اشارہ کرنا ہی کیا ضروری تھا، یا کسی شخص کا عیب ظاہر کرنا بھی کوئی شفقت یا خیر خواہی کی بات ہے۔ اس طرح بعض لوگوں کی عادت ہے کہ غیبت سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی غیبت مت کیا کرو، مگر دل ان کا غیبت کو مکروہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس نصیحت کرنے سے محض اپنی دینداری اور تقوی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی اگر لوگوں کو منع کر رہے ہیں، لوگوں کو منع تو دل کے اندر کو برا نہیں سمجھ رہے، دل سے برا نہیں سمجھ رہے، بلکہ صرف یہ کہ اپنی گویا دینداری ان کو بتانی ہے کہ میں بڑا غیبت سے بچنے والا ہوں۔ اسی طرح کسی مجمع میں غیبت ہوتی ہے تو ناصح اور پارسا بن کر کہنے لگتے ہیں کہ بھائیو، غیبت کرنا گناہ ہے، اس سے ہم سننے والے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کہنے کو تو کہہ جاتے ہیں مگر دل ان کا مشتاق رہتا ہے کہ کاش یہ شخص ہماری نصیحت پر عمل نہ کرے، جو کچھ کہہ رہا ہے کہتا چلا جائے اور ہمیں سننے کا موقع مل جائے۔ بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ غیبت سننے کا انتظار بھی ہے، اور پھر یوں سمجھتے ہو کہ ہم منع کر کے گناہ سے بچ گئے۔ یاد رکھو کہ جب تک غیبت کرنے اور سننے کو دل سے برا نہ سمجھو گے تو اس وقت تک غیبت کے گناہ سے ہرگز نہ بچو گے۔ یعنی یہ سب سے اہم چیز یہاں بتائیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب تک غیبت کو سننا، غیبت کو کرنا، سننا، اس کو جب تک دل سے برا نہیں سمجھو گے، دل سے برا نہیں سمجھو گے تو اس کے گناہ سے نہیں بچ سکتے، تو اس کے گناہ سے نہیں بچ سکتے، تو اس وقت تک غیبت کے گناہ سے نہیں بچ سکو گے، کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں، اور جس طرح زبان سے غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح دل سے غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی یہ دل سے غیبت بھی حرام ہے۔ البتہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کو غیبت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جس کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔